الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگو ہم حضور کے متعلق، حضور کی شان کے متعلق سنتے ہی رہتے ہیں. چاندے کی اگر باتیں ہم سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں سرور ملے گا. آقا دو جہاں سرور ذیشان بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. القول البدیع کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتا صحفته یوم القیامہ. فرمایا جس بندے نے میری ذات کے اوپر دن کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں محمد اس سے ہاتھ ملا. اتنی پیاری فضیلت ہے. ایک دن میں صرف 50 مرتبہ درود پڑھنا ہے. قربان جائیں اس کملی والے آقا پر، آمنہ کے لال پر، جس نے ہمیں اپنے امتی کو اپنے قریب اس انداز سے کیا. اگر دنیا والوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ان سے بھی بعض لوگ سلام لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں. ان کے سگنیچر کو اپنے ہاتھوں پر یا اپنی قمیض پر لکھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا یہ سارے بڑے لوگ سب نیچے بیٹھے ہوں گے، ایک طرف ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، اور یہ وہ امتی جو اس دنیا میں تو غریب تھا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن دین کے اندر آمنہ کے لال پر 50 مرتبہ درود پڑھتا تھا. اللہ کے محبوب سب کے سامنے اس کو بلا کر اپنے سینے سے لگا کر اسے ہاتھ ملائیں گے. کتنی پیاری فضیلت ہے. یہ عام فضیلت نہیں، صرف اپنے لبوں کو ہلا کر آمنہ کے لال پر 50 مرتبہ درود پڑھتے جائیں. یہ سارے دنیا والے ایک طرف ہوں گے، آپ کملی والے آقا کے سامنے ہوں گے. کون چاہتا ہے کہ میں کملی والے آقا سے ہاتھ نہ ملاؤں؟ سارے چاہتے ہیں. اور وہ ہاتھ کتنے پیارے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک کے ہاتھ اتنے پیارے کہ جب کوئی بندہ چھو جاتا تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور اتنے نرم تھے. ریشم جو ہوتا ہے نا، ریشم، اس ریشم سے بھی بڑھ کر حضور کے ہاتھ نرم. تو مجھے بتائیں یہ دنیا والے لوگ کہاں گئے جن کے ہاتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. قربان جائے اس کملی والے آقا جس کے ہاتھ اتنے نرم. ریشم تو آج دیکھا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے دیکھا چھوا نہیں ہے، اگر چھو لیں تو پھر پتہ چلے گا کتنا نرم ہوتا ہے. حضور کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے. سارے چاہتے ہیں ہم حضور کے میلاد منا رہے ہیں، ہمیں حضور ہمارے ہاتھ حضور سے ملائیں. ہر بندہ نہیں ملائے گا، ہر بندہ حضور کے سامنے بھی نہیں آ سکتا قیامت کے دن. آپ خوش نصیب ہیں اگر آج نیت کر لیں ہم روزانہ 50 مرتبہ کملی والے آقا پر درود پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے قیامت کے دن آمنہ کے بعد اپنا ہاتھ آپ سے ملائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے میری ذات کے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. حضور نبی پاک کا اپنے امتی سے پیار دیکھیں، کبھی ہاتھ ملانے کا ذریعہ بتا رہے ہیں، کبھی جہنم سے آزادی کا کہہ رہے ہیں. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا
بدن رہ جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نبی پاک سے محبت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ اب اصل میں ہمارے دل میں محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم جو ہے نا لوگوں کے دیوانے ہیں، ہم دنیا داروں کے دیوانے ہیں۔ ہم نے دنیا داروں کی خوبصورتی دیکھی ہے، لوگوں کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ جو چیزیں اگر حضور کے اندر جو دنیا میں دیکھ رہے ہو، آپ جو دوسروں کے اندر ڈھونڈ رہے ہو، آپ کو بتائیں نا پھر حضور کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جو آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، قربان جائیں آپ جو چیزیں لوگوں کے اندر دیکھ کر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبلی والے آقا کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں آمنہ کے لال کے اندر جمع کر دیا۔ مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرنے والا ہے۔ جب تک ان تمام سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، حضور فرماتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ مسلم بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ نبی رحمت نے ہاتھ پکڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی۔ میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ دنیا کی جو چیزیں سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا ایمان کامل نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اپنی جان سے بڑھ کر جب تک کملی والے آقا سے پیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجامع الصغیر کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنی خصلتیں سکھاؤ؟ 3 خصلتیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر فرمایا حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا وہ حب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ تلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ حضور فرمانے اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ آج مسلمان ان 3 چیزوں سے ہٹ کر اپنے مسلمان کو، اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں پڑھانا فخر محسوس کرتا ہے، دنیا دینا اس کو فخر محسوس کرتا ہے۔ حضور فرمانے ادب دینا ہے تو اپنے نبی کی محبت کا دو، ادب دینا ہے تو اپنے نبی کی آل کے دو، اگر ادب دینا ہے تو قرآن سکھاؤ۔ ان تینوں چیزوں سے ہم آج خالی نظر آتے ہیں۔ نام کے پتہ ہے ان تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ نہ ہمارے اندر نبی کی محبت اس طرح کی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی محبت اس طرح ہے، نہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا والے جن چیزوں کی وجہ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، آیا کہ وہ چیزیں حضور کے اندر پائی جاتی ہیں؟
تو سب سے پہلے نمبر پر جن چیزوں کی وجہ سے دنیا والے اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، ان سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ہے کسی کا حسن و جمال دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ چہرہ جس نے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جانا ہے، ختم ہوتے جانا ہے۔ جوان تھا، بڑی رونق تھی، بوڑھا ہو گیا، رونق ختم، جھریاں پڑ گئی، رنگ کالا پڑ گیا، اسی سے پھر محبت کم ہوتی جاتی ہے، اسی سے چاہت کم ہوتی جاتی ہے۔ جب تک خوبصورت تھا سب ٹھیک تھا، جب تک خوبصورتی گئی سب ختم۔ اسی طرح عورتوں سے پیار کرتے ہیں، عورتوں کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں۔ کیا ہے؟ جب تک عورت کی خوبصورتی ہے، اس نے چار آپ کے سامنے خوبصورت بن کے آگئی، لپسٹک لگا لی، کیا بنا دیا، آپ سمجھیں اسی کے دیوانے، دنیا میں ہے ہی پیاری اسی سے کرنا ہے۔ جب تک جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی توجہ ہٹ جائے گی، اس کو منہ تک نہیں لگائیں گے، پوچھے تک نہیں۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد اپنے والدین کو جو ہے نا پانی پوچھنا گوارا نہیں کرتی، دنیا داروں کو تو چھوڑیں، ان کے چہرے پر تو کیا پانی پوچھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اس چیزوں کی طرف آنے ہیں کہ دنیا والے جس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کملی والے عالم کا اللہ نے کیسا حسن عطا کیا، کیسی چاشنی عطا کی، کیسا پیار عطا کیا۔ آج اگر ہم محبوب کریم کے حسن کا تذکرہ سنتے ہیں تو جو عشق والا ہوگا، جو پیار والا ہوگا، وہ دنیا والوں کے چہروں کو بھول جائے گا، املا کے چہرے کو اپنے سینے میں بٹھا لے گا۔ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ ایک چہرہ آپ کے سامنے اچھا نظر آئے، ہو سکتا ہے دوسرے کو اچھا نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی برائی کرے۔ قربان جائیں، اللہ کے محبوب کا وہ چہرہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قرآن میں اللہ نے اس کملی والے آقا کے چہرے کی قسم اٹھائی فرمایا اس چاس کی قسم۔ اور جمہور علماء کرام خزائن القرآن کے اندر ہے، فرمایا یہ چاس سے مراد جو ہے نا کملی والے آقا کا چہرہ مبارک ہے۔ وہ کتنا پیارا خوبصورت چہرہ ہوگا جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ اور قرآن کے اندر جب قسم بیان کی تو اللہ نے جو تشبیہ دی ہے وہ چاش کے دن سے دی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں بندے کا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکل کر دوسری دنیا کا، کھیتی باڑی کا، ان چیزوں کا نظارہ کروں۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جاتی اور بڑا دل کش نظارہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چاس کے وقت کی قسم اٹھائی اور اللہ کے محبوب کو چہرے کو چاس کے ساتھ اس طرح قسم دی کہ دنیا والوں جب تم چاس کے وقت دیکھتے ہو تو بالکل صاف نظر آتا ہے، اس طرح آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھو گے بالکل صاف نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، شئی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسن الناس خلقا۔ فرمایا اللہ کے محبوب وہ تھے جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت انس فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث فرمایا سب سے زیادہ محبوب کریم خوبصورت تھے۔ اور پھر ایک اور صحابی وہ فرماتے ہیں جب نبی پاک اذا سرا استنار وجهه كانها قطعه قمر، فرمایا جب نبی پاک خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ اس طرح کھل جاتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ، کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے، اور صحابی کہنے لگے نہیں نہیں، حضور کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ حضور کا چہرہ سورج
کی طرح تھا. یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ جس کا چہرہ چاند کی طرح ہو, جس کا چہرہ سورج کی طرح ہو, لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو, جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو, پتہ کیوں نہ اس چہرے سے پیار کرے, کیوں نہ پتہ اس چہرے سے عشق کرے, کیوں نہ اس چہرے پر قربان ہو جائے. اور پھر حضرت علی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا, انہوں نے شمائل ترمذی کے اندر حدیث بیان کی. اور حضرت علی نبی پاک کے چہرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے بہت ساری چیزیں بیان کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے آنکھوں کا ذکر کیا, آپ کے رخسار کا ذکر کیا, آپ کے بالوں کا ذکر کیا, آپ کے ہونٹوں کا ذکر کیا, آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا, آپ کے سینے کا ذکر کیا, آپ کے پاؤں کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب ساری چیزوں کا ذکر کر دیا, کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ جو چہرے کا میں نے ذکر کیا, میں چہرے کے بارے میں بیان کیا, ہونٹوں کے بارے میں بیان کیا, آنکھوں کے بارے میں بیان کیا, رخسار کے بارے میں بیان کیا, زلفوں کے بارے میں بیان کیا, سینے کے بارے میں بیان کیا, ہاتھوں کے متعلق بیان کیا, پاؤں کے متعلق بیان کیا. یہ ساری چیزیں جو بیان کرنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, فرمایا میں نے نبی پاک کے چہرے کا بیان تو کیا لیکن حضور کا چہرہ یہ تھا, اتنا پیارا حضور تھے, اتنے پیارے تھے, اتنے میٹھے تھے, اتنے سونے تھے. فرمایا حضور سے پہلے نہ حضور جیسا پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا. حضرت علی نے فیصلہ کر دیا تھے تو اتنے خوبصورت, لیکن میں مجبور ہو گیا, میں نے یہ کہنا پڑ گیا کہ حضور جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. حضرت علی نے فیصلہ کر دیا. مجھے بتاؤ یہ آج کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یا تیری طرح کوئی اور نہ آوے, اور نہ آوے الگ گالے, لیکن جو اور پیچھے اتنے خوبصورت ہیں ان کی طرح تو نہیں کہہ سکتے. قربان جائیں حضرت علی فرماتے ہیں نہ حضور جیسا پہلے تھا نہ حضور جیسا آ سکتا. یہ شان. اور ایک مرتبہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت جابر ہے ایک مرتبہ باہر تشریف, انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر ہیں, چاندنی رات تھی. کیا دیکھتا ہوں, ایک طرف میں محبوب کریم کے چہرے کو دیکھتا ہوں, ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں. میں چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے, چاند کی طرف دیکھتا ہوں ایسا چاند جو رات کے اندھیرے میں, بڑے ایسے اندھیرے میں روشن ہو کر, خوبصورت ہو کر دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے. وہ چاند اتنا خوبصورت ہے جس کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے. ایک طرف میں دیکھتا ہوں تو آمنہ کے لال ہیں, ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے. میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چاند بھی روشن ہو رہا ہے, چاند بھی چمک رہا ہے, مصطفیٰ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے. میں کس کی طرف فیصلہ کروں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے یہ اس وقت یہ فیصلہ کر لیا فَإِذَا عِنْدِي هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, حضور کا چہرہ وہ تھا جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. یہ شان ہے محبوب کریم کے چہرے کی. اور پیر میرے علی کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس صورت نو میں جان جان آکھا کے جان جہان آکھا, سچ آکھا دے رب دی شان آکھا, اس شان تو شانہ سب بڑی لہو مفت مقدر بردے من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن, او میٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جو ہمرا وادی سر کھریاں, دو ابرو گوش مثال لکھن لبا سر ککھا کہ لال یمن چتی دند موتی تے اہل لگیاں. حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, قربان جائے اس چہرے سے محبت نہ کریں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو چہرہ دیکھا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ آج تو دیکھتے ہیں نام چہرے, عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں, مردوں کو بھی دیکھتے ہیں, کیسے کیسے پیار ہو جاتے ہیں. حضور کا چہرہ دیکھا نہیں, سن لیا, اتنا پیارا, اتنا میٹھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا آپ کے چہرے میں طے, اتنا خوبصورت. اور ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نبی پاک کے چہرے سے جب پسینے کی بوندیں ٹپکتی تھی ایسے تھی جیسے ان بوندوں سے روشنی نکلتی. اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نیا مسلمان ہوا, میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا,
اور میں نے نبی پاک کے میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے کہ میں حضور نبی پاک سے سوال کروں گا، حضور کے بارے میں پوچھوں گا، حضور کے متعلق فلاں سوال کروں گا۔ فرمایا جب میں نے حضور نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صحابی جو یہ فیصلہ ساری چیزیں بھول گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ہے ہمارے پاس سوال ہے، اتنا خوبصورت چہرہ جس کی تصویر اللہ نے قرآن میں بیان کی، جس کے صحابہ کرام بڑے دیوانے تھے۔ آپ کو ایک بات کرنے کے بعد آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری، یہ وہ صحابی تھے جب بھی نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو حضور کے چہرے کی طرف یوں دیکھتے۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ صحابی یوں دیکھ رہے تھے تو میں نے ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنا چہرہ جو ہے نا حضور کے چہرے کی طرف لگا لیتے ہیں، پھیرتے ہی نہیں ہے پوری مجلس میں۔ فرمایا مجھے جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں نا تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی مجھے بتاؤں جس کے چہرے کو دیکھ کر بھوک ختم ہو جائے، جس کو چہرے کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک ہو جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر سرور آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ اپنی مجلس نہ چھوڑے، وہ کتنا پیارا چہرہ ہوگا۔ اور وہ صحابی رسول حضور کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، جب تک حضور نبی پاک اس دنیا میں تشریف فرما رہے ان صحابی نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں بلکہ حضور کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہر وقت جب موقع ملتا۔ ایک مرتبہ باغ میں نہ کھیتی کر رہے تھے وہ صحابی، آج دیکھیں آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ صحابی باغ میں کھیتی کر رہے تھے، آپ کے بیٹے نے آ کے خبر دی ابا جان آمنہ کے لال کا وصال ہو گیا۔ اسی وقت وہ صحابی اپنی کشی چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد میری آنکھیں کسی اور کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے اسی وقت آپ کی آنکھوں کا نور ضائع کر دیا، ختم کر دیا آپ کی آنکھوں کا نور۔ اس کے بعد حضور کے جانے کے بعد اس صحابی نے کسی اور کو نہ دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کا پیار تھا، حضور کا چہرہ ان کی آنکھوں میں سما چکا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ میں دنیا والوں کو نہ دیکھوں، دیکھوں تو کملی والے آقا کو دیکھوں۔ آج ہمارے ذہن میں ہمارے دل کے اندر کبھی طلب پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی حضور کو دیکھیں، کاش ہمیں بھی حضور اپنا دیدار کرائیں، ہمارا چہرہ حضور کا چہرہ ہمارے خواب میں آ جائے، حضور ہمارے سامنے آ جائے۔ کبھی ہم نے توجہ کی، کبھی مسجد میں جا کر دعائیں کی، حضور کے بارگاہ پر اس لیے دل پڑا کہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ لیں، حضور کی زیارت کر لیں۔ نہیں کرتے نا، آئیے آج نیت کر لیں، محفل میلاد کا دن چل رہے ہیں، اس میں نیت کریں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہمارے دل میں یہ تڑپ رہے گی کہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتے ہی نہیں، یہ ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اچھا جب چہرے کو دیکھیں گے حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فجر، اس شخص نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس بندے نے سچ ہی دیکھا۔ اور فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجقظہ، جس بندے نے مجھے خواب کے اندر دیکھ لیا عن قریب جان کی آنکھ سے بھی دیکھ لیا۔ کیوں دیکھے گا؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آج بڑے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں اس کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اتنا دشمن بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یار۔ قربان جائے اس کملی والے آقا کا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے شیطان چہرہ بھی نہیں اپنا سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب کے فسیرانی فی الجقظہ، عن قریب وہ جات کی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ اور کم از کم اتنی تو محبت ہو ہم روزانہ یہ دعا کریں کہ آمنہ کے لال ہمارے خواب میں تشریف لائیں۔ جب اتنا پیارا چہرہ ہے کیوں نہیں طلب کرتے، کیوں نہیں اس چہرے کے بارے میں ہم غور کرتے؟ اللہ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت عطا۔ اس لیے دنیا والوں کے چہرے ختم ہو جائیں گے، چھلیاں پڑ جائیں گے، رنگ کالے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے چہروں پر آ جائیں گے۔ اور آج تو بہت سارے لوگ جو ہے نا جو حضور جیسا چہرہ ہی نہیں بنایا ہوا، حضور جیسا تو ہونا تو دور کی بات ہے، حضور جیسا چہرہ ہی نہیں ہے۔ ابے جب حضور جیسا چہرہ نہیں اس سے پیار کیسا؟ تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ حضور کے چہرے کو اپنے سینے میں لے کر آئیں، خواب کے اندر زیارت کریں حضور کی، تاکہ اللہ تعالی ہم پر کرم کرے۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو اتنا خوبصورت جن کے بارے میں سنا
ہمیں حضور سے پیار کرنا چاہیے. اچھا آگے جن وجہ سے لوگ دنیا والے جس سے پیار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو چہرہ ہے. جب چہرے کی بات آ گئی نا سارا کچھ ختم. لیکن پھر بھی لوگ چہرے کے علاوہ کسی اور چیزوں سے بھی پیار کرتے ہیں نا. کس وجہ سے؟ اختیار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کام نکلوانے. اس کو بڑے اختیار ہیں، اس کو بڑا عہدہ ہے، وہ علاقے کا فلاں ہے، وہ علاقے کا یہ ہے، وہ ملک کا فلاں ہے، اس سے پیار ہوتا ہے. ہوتا جھوٹا ہی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ یار اختیار ہے، عہدہ ہے، اللہ نے بڑا منصب دیا اس کو. قربان جائیں اللہ کے محبوب کو اللہ نے کیسے کیسے اختیار دیا، کیسے کیسے اللہ کے محبوب کو اللہ نے عہدے دیے، کیسی کیسی شانیں عطا کی. سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانیں عطا فرمائی. اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک میں 2 نمازیں نہ پڑھوں. حضور فرماتے ہیں نمازیں تو 5 ہیں، تو 2 پڑھے گا 5 آسان ہو جائے. مجھے بتاؤ آج کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 2 نمازیں کر دیں؟ قربان جائیں اس کملی والے آقا پر. 2 کے بجائے 5 کے بجائے 2 نمازیں فرض کر دی اور 5 کا ثواب دے دیا. یہ اختیار اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا. اللہ نے کیسا اختیار دیا، کیسی شان عطا کی. چاند کو اشارہ کرتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بہت مشکل ہے. یہ اختیار اللہ نے دیا تو آمنہ کے لال کو دیا. یہ اختیار دیا ہے آپ کے اور میرے پیارے نبی کو اللہ نے دیا. سبحان اللہ. کیوں نہ اس سے پیار کریں جن کی حکومت اتنی اعلیٰ، جن کو اللہ نے اختیار اتنے اعلیٰ دیا. دنیا والے جو ہے نا 3 سال 4 سال بادشاہ کے آ کے بعد میں روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب پہ آتے ہیں. ارے دنیا والوں کے منصب چھوٹ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کے بچے ان کو نکال دیتے ہیں. جن کے لیے آپ لوگ محبت کر رہے ہو، جن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، جن کے لیے قتل و غارت کر رہے ہو، ان کو گھر والے قبول نہیں کرتے. قربان جائیں جس کملی والے آقا کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، اگر پہاڑ زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگا، حضور کی ایڑی میں اتنا اختیار تھا. حضور ایڑی مار کر پہاڑ کو کہتے ہیں اے پہاڑ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی صدیق اور 2 شہید نہیں ہے. اسی وقت وہ پہاڑ جو ہل رہا تھا حضور کی ایڑی سے رک گیا. سبحان اللہ. آج کسی کی ایڑی میں یہ ہو کوئی نہیں ہے. قربان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے جس کو اختیار دیے اس سے پیار کریں. سارے منصب اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے دیے. بندہ دنیا والے جس سے پیار کرتے ہیں مال کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، مال و دولت والا ہے. غریب بندہ ہوں، کبھی جاؤں گا تو یہ مجھے دے دے گا، جب جاؤں گا مجھے دے دے گا، جاؤں گا پریشانی دور ہو جائے گی. قربان جائیں اس کملی والے آقا پر. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا قاسم و خازن. فرمایا میں خانوں کا مالک بھی ہوں اور تقسیم کرنے والا بھی ہوں. ایک اور حدیث میں حضور نبی پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، میں دنیا والوں کو بانٹتا جاتا ہوں. بتائیں اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہوگا؟ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں کوئی پتہ نہیں. اللہ جتنا دیتا جاتا ہے محبوب کریم بانٹتے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ مانگنے والا سچا ہونا چاہیے، حضور سے لینے والا سچا ہو جانا چاہیے. اگر حضور سے لینے والا سچا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب اس کو خزانے بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، اس کی غیب میں آ کر مدد بھی کریں گے. اور ایک اور حدیث میں سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فیما انا نائم، میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا. اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض. حضور فرماتے ہیں اللہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اللہ تعالی نے مجھے زمین کے چابیوں کے، زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. وَوُضِعَتْ فِي يَدِي،
اور وہ جو زمین کے خزانوں کی چابیاں تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھی. زمین کے جتنے خزانے آج انہی خزانوں سے سونا نکال کر کوئلہ نکال کر بہت ساری چیزیں نکال کر آج دنیا والے جی رہے ہیں. ان سارے خزانوں کو اللہ نے جب یہ کھولا ہے یہ محبوب کریم کے اس مبارک چابیوں کا صدقہ ہے. یہ خزانے جو نکل رہے ہیں زمینوں سے جو دنیا والے بن رہے ہیں اللہ نے یہ ساری چابیاں آمنہ کے لال کو دے دی. ہمارے پاس وہ آخری نبی آئے اس نے ہمارے لیے اتنے خزانے دے دیے. یہ حضور یہ آج کسی کو کوئی پتہ نہ چلتا کہ سونا کیا ہے فلاں کیا ہے تیل کہاں ہے. یہ سارا حضور کے آنے کا صدقہ ہوا. حضور کے پاس یہ سارے خزانے تھے اور پھر کتنے خزانے کتنے بڑے یہ حضور نبی پاک مالدار کتنے سخاوت والے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الزہر. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. مجھے بتاؤں جس کملی والے آقا کے ساتھ سونے کے پہاڑ خود چلتے اور جس کو چاہتے دے دیتے. یہ جس کے پاس اتنے خزانے ہوں آج مجھے بتائیں جس کے پاس ایک تولہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں چھپا کے رکھتا ہے. جو بڑا امیر ہو بھی صحیح تو وہ بھی بینکوں میں چھپا کے رکھتا ہے. کوئی لینے جائے سونا مل جائے نہیں دیتے. کمال جائیں اس کملی والے آقا پر جن کے پاس اللہ نے اتنے خزانے دیے. سخاوت کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غریب جائے مسکین جائے اس کو دے دیا. زیادہ سے زیادہ کتنا دیں گے 1000 2000 5000 10000. اس مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ دے سکتے ہیں اور اس میں بھی 50,000 قرضہ ہوتا ہے 50,000 ویسے. زیادہ یہ ہے کہ اگر بندہ فل مشکل میں ہو تو یہ کام ملے گا. قربان جائیں آمنہ کے لال پر اللہ نے کتنی سخاوت عطا کی آپ کو. کتنی سخاوت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا لا تبسطھا کل البسط. حضور نبی پاک اتنا لوگوں کو بانٹتے تھے اتنا صحابہ کو دیتے تھے اتنا مال دیتے تھے. اللہ نے قرآن کے اندر کملی والے آقا کو فرمایا اے محبوب آپ کو اتنے سخاوت کرتے ہیں آپ میرے محبوب ہیں جو مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. اے محبوب آپ سارا تو دے دیتے ہیں لیکن میں رب کائنات یہ چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح نہ کھولیں. مجھے بتائیں جس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اتنا نہ دے. اللہ نے نبی پاک کو خود منع فرمایا کہ اے محبوب آپ اتنا دیتے ہیں لوگوں کو میں رب کائنات ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہ بانٹیں تاکہ میرے محبوب مشقت میں نہ پڑ جائیں. حالانکہ اتنا حضور دیتے ہیں. ایک یہودی عورت مسلمان عورت کو تانا دینے لگی. توجہ کیجئے گا. ایک یہودی عورت مسلمان عورت کو تانا دینے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو اتنی سخاوت عطا کی تھی کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی تھیں وہ سارے لوگوں میں بانٹ دیا کرتے. اور اتنی اس یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان بڑھائی کہ یہاں تک کہ نبی پاک کی شان گھٹانے لگی. تو مسلمان عورت بڑی پریشان ہے. اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو امام الانبیاء ہوں سید الانبیاء ہوں خاتم المرسلین ہوں اللہ نے ان کو اتنی سخاوت نہ کرتا کی ہو. اس نے کہا اے یہودی عورت سن لے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں. یقیناً اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ان کو یہ سخاوت عطا کی ہوگی کہ ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی وہ ساری لوگوں میں بانٹ دیتے. آئے میں تجھے نظارہ کراتی ہوں کہ محبوب کریم کو اللہ نے کتنی سخاوت عطا کی. وہ مسلمان عورت اپنی چھوٹی بچی کو بھیجتی ہے نبی پاک کے گھر اور کہتی ہے جاؤ نبی پاک سے قمیض مانگ کر آؤ. خزائن العرفان کے اندر یہ پورا واقعہ ہوا. وہ جب گئی چھوٹی بچی نبی پاک سے کہا کہ میری امی جان کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے قمیض عطا کر دیں. اللہ کے محبوب نے وہ قمیض جو ایک قمیض تھی آپ نے زیب تن فرمائی تھی وہی ایک قمیض اتار کر اس چھوٹی بچی کو دے دی. اب صحابہ کرام انتظار نماز کا ٹائم ہوا صحابہ کرام انتظار کرنے لگے تو دیکھا اذان کا ٹائم ہوا وقت جا رہا ہے. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے تو کیا دیکھا نبی پاک کے آپ کے مبارک جسم پر قمیض نہیں ہے.
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے؟ فرمایا بات یہ ہے میرے پاس ایک چھوٹی بچی آئی تھی، اس نے مجھ سے قمیض مانگا تھا، میں نے ایک قمیض تھی وہ اتار کر اس کو دے دی، سخاوت کر دی، اور میں شرم کی وجہ سے باہر نہیں آیا کیونکہ میرے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ خیر یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ اب وہ جب بچی اپنی امی کے پاس وہ قمیض لے کر گئی تو یہودی عورت بیٹھی تھی، بڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیا، ایک قمیض لے کر آئی؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اپنے نبی کے پاس جائیں گے، خزانے ملیں گے، سونا ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی، تو یہ ایک قمیض لے کر آئی۔ تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی اے یہودی عورت سن لے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے تھے، ضرورت کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ لوگوں میں بانٹتے تھے۔ میرے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو ضرورت کی چیز، اپنی قمیض جو ضرورت کی ہے وہ بھی ہمیں عطا کرتی ہے۔ تو سونے کی بات کرتی ہے، تو پیسوں کی بات کرتی ہے، حضور اپنی قمیض سخاوت کر دیتے ہیں۔ اتنی شان والے، اتنی سخاوت والے نبی ہیں، یہ شان ہے محبوب کریم کی۔ اب ایک اور چیز سنیے جس کی وجہ سے لوگ دنیا والے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت سے بچا لے، جب بندہ کیا کرے، مصیبت سے بچا لے۔ اب بندہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا بچا دیا، اس کا شکریہ ادا کریں گے، ساری زندگی اس کا احسان مانیں گے۔ ارے خدا کے بندو، جو تھوڑی سی مصیبت دنیا کی مصیبت سے بچا لے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہو۔ قربان جائیں اس کملی والے آقا پر، قربان جائیں اس محبوب کریم پر جس کو اللہ نے اتنا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ یہاں تک کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی حضور نبی پاک کا یہ شان ہے۔ ارے دنیا والے ایک تھوڑی سی مصیبت دور کر دیں تو ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی احسان مانتے ہیں۔ قربان جائے اس کملی والے آقا پر جس کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ آج دنیا والے غور کر لیں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، ماں باپ کو سکھایا جا رہا ہے، گانے باجے بجائے جا رہے ہیں، قتل و غارت کیا جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ آگ نہیں برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ نے سمندر کے اندر گھر کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، زنا کیا، لواطت کی، اللہ نے ان کو زمین کو الٹ کر نسل و نبود کر دیا۔ کتنے نبیوں کی امتوں پر عذاب آئے، انہوں نے گناہ کیے۔ قربان جائیں آج محبوب کریم کی امت پر ذرا عذاب نہیں آتا، ذرا آسمان سے کبھی ہمارے اوپر آگ نہیں برستی، سخت آندیاں نہیں آتی، ایسی آندیاں جو ہمارے گھروں کو جب سے اکھاڑ دے، ایسی کبھی آندیاں نہیں آئی، ایسا پانی کبھی نہیں آیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آیا، ایسا پانی جس نے سب کو میٹ کر دیا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی۔ آج ایسا پانی دنیا میں نہیں آیا جس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ قربان جائیں یہ سارا صدقہ ہے تو ہمارا کا صدقہ، یہ سارا صدقہ ہے تو اس کملی والے آقا کا صدقہ ہے، یہ ساری شان ہے اس کملی والے آقا کی شان ہے۔ ارے میرے پر آپ عاشقان رسول ہم کیوں نہ اس کملی والے آقا سے پیار کریں جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عذاب سے بھی محفوظ رکھا ہوا، اور انشاءاللہ حضور کے صدقے سے ہم انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، قیامت کے دن میری جو شفاعت ہوگی بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ان کو میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی شان ہے اس کملی والے آقا کی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس وقت حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم کے اندر ہے، جب تک میرا ایک امتی جہنم کے اندر رہے گا میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا، حتیٰ کہ میں اپنے سارے امتیوں کو
جس کے دل کے اندر رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں. کہیں گے اور نبی اذابو الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا رہا ہو. کتنی شان ہے اس کملی والے. اچھا جو بندہ پیار کرتے، ماں ہم سے پیار کرتی ہے، ہمارا والد ہم سے پیار کرتا ہے، بھائی ہم سے پیار کرتا ہے، بہنیں ہم سے پیار کرتی ہیں، شفقت کرتی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی شفقت دیکھیں، حضور کا پیار دیکھیں. حضرت زید یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر نام لے کر بیان کیا ہے. کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے حضرت زید کے. یہ زید وہ صحابی ہیں جن کا اللہ نے نام لے کر بیان کیا قرآن میں. اور یہ وہ صحابی جب ان کے والدین، یہ پہلے حضور کے غلام تھے، پھر حضور نے ان کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنا لیا. جب ان کے والدین ڈھونڈتے ہوئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے نا، اس وقت حضرت زید نے حضور کے پیار اور شفقت کی وجہ سے کہا کہ میں ساری زندگی حضور کے ساتھ رہوں گا، اپنے والدین کے ساتھ. مجھے بتاؤ اس کملی والے آقا کا کتنا پیار ہوگا، کتنی شفقت ہوگی جو اپنے والدین کو تو چھوڑ سکتا ہے، کملی والے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. کتنی پیار ہوگا، شفقت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ اللہ کی رحمت سے ان مومنین کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اتنے نرم اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے آپ سے منہ پھیر کر ہٹ جاتے. اللہ نے اتنا نرم بنایا. چلے تو مکہ سے کملی والے کہتے تھے، جب مکہ کے مدینہ کے اندر آئے فتح مکہ بھی آ گیا تو اس وقت 7 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. یہ تھی حضور کی شفقت اور پیار. اس لیے اللہ نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کو فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کو زمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آسمانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چرندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پرندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے. جو حضور کا صدقہ مانتا جائے گا حضور اس کے لیے رحمت بن جائے گا. یہ ہے اس کملی والے آقا کی شان، اس کا رتبہ. اب وقت کم ہے، زیادہ وقت ہے، شان اتنی ہے، دل کرتا ہے بیان کرتے جائیں، سنتے جائیں، ساری رات گزر جائے، بیان کو مختصر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں نبی پاک سے سچا پیار اور عشق عطا فرمائے. آج پتہ چلا کہ دنیا والوں میں ایک خوبی ہوتی ہے، مر مٹتے ہیں. اتنی خوبیاں شان ہیں، اتنی اللہ نے کمال رکھ دی ہے. حتیٰ کہ حضور نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ تو بلند اخلاق پر ہیں. یعنی جو اخلاق ہوتے ہیں نا، لوگوں کی خوبصورتیاں، لوگوں کی بھلائیاں، وہ ساری کی ساری اللہ نے خود وہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے اندر برکت لینے کے لیے آئے. حضور اخلاق کے محتاج نہیں، لیکن اخلاق یہ چاہتے ہیں ہم بھی حضور کے قدموں کا بوسہ لیں. اتنے اخلاق والے نبی، اتنی شان والے نبی، اس نبی سے ہم کیوں نہ پیار کریں. تو بڑا خوبصورت شاعر بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں شان کھرا. بس بیان ہی سنیں بڑا ایک لطف آئے گا. تو ہم یہ آج گواہی دے دیں اس گھر میں بیٹھ کر، یہ ہر سب چیزیں ہمارے لیے گواہ بن جائیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر سنا. قیامت تک ہماری یہ تڑپ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کریں. اگر دیدار نہ بھی کر سکے، یہ دل کے اندر محبت ہوگی، انشاءاللہ یہ بھی ہمیں جنت ملے گا. دیدار نہ بھی ہوا لیکن حضور کی شان، حضور کا رتبہ، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات کو اگر دل میں بٹھا لیا تو قیامت تک یہ محبت سینے میں رہے گی. اللہ کے محبوب شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں شان وکھرا آمینہ دے لال. اظہار بھی کریں نا، ہاتھ اٹھائیں، اظہار کریں یا رسول اللہ آپ کی شان بالکل جدا ہے. شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی سوڑا نہیں سنے دے لال دا
ذکر کرے آخر نبی لجپال دا ذکر کرے آخر نبی لجپال دا جگمگا کے نصیبہ دے چرا سارے بولے جگمگا کے نصیبہ دے چرا میلاد کرے آخر نبی لجپال دا ضرور ہے نا سارے گواہی دیں حضور سے پیار ہے حضور کا شان جدا ہے شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سنے دے لال دا اور میرے امام کیا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا سارے ہاتھ اٹھا کر کے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلالا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ شان ہے بڑا رتبہ ہے بڑی مقام اللہ نے حضور کو دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکا عاشق بنا وقت گزرتا جا رہا ہے میرے پیارے بھائی کب پتہ نہیں چلے گا لوگ ہمیں قبر میں اتار لیکن کیا ہو کہ قبر میں جائیں نا لوگ یہ گواہی دیں کہ یار عاشق رسول یہ نہ کہیں کہ یہ ماں باپ کو ستاتا تھا یہ نہ کہیں شرابی تھا یہ نہ کہیں کہ ہنڈریاں لگا کر گلی بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو تنگ کرتا تھا نہیں یہ نہ کہیں کہ یہ قتل و غارت کرتا تھا یہ نہ کہیں کہ یہ محلے کے اندر گالیاں دیتا تھا یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا بدکار آدمی تھا یہ لوگوں کو ستاتا تھا بہنوں کو مارتا تھا بیویوں کا حق بیویوں کو ستاتا تھا ماں باپ کو ستاتا تھا ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا یہ نہ کہیں بلکہ لوگ یہ کہیں کہ اتنا عاشق رسول تھا ان کے چہرے پر داڑھی بڑی پیاری سمجھتی تھی جب بھی دیکھتا تو مسجد میں دیکھتا تھا جب بھی دیکھتا تو حضور کا نام لیتا تھا جب بھی دیکھتا تو تسبیح ہاتھ میں لے کر نبی پاک پر درود پڑھتا تھا اتنا عاشق تھا کہ جب بھی جہاں حضور کی محفل ہو رہی ہوتی تو اس محفل میں چلا جاتا تھا محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھتا تھا حضور کے نام کو بلند کرتا تھا حضور کے نام پر جان نشاور کرتا تھا حضور کے لیے نظر و نیاز کرتا تھا حضور کے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ لٹا دیتا تھا اور جب لٹاتا تھا تو ایسا لوگ دعائیں کریں اور میرے پیارے بھائیوں جنہوں نے مال کو لٹایا تو داتا علی اجمیری بن گئے جنہوں نے اب سب کچھ لٹا کر حضور سے پیار کیا تو بہاؤدین زکریا ملتانی بن گئے جنہوں نے سب کچھ لٹا کر پیار کیا تو وہ عبداللہ شاہ غازی بن گئے جنہوں نے سب کچھ لٹا کر پیار کیا تو وہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بن گئے اور جنہوں نے سب کچھ لٹا کر پیار کیا تو ان کے جنازے بھی گواہی دینے لگے عاشق رسول کیا ان کے جنازے بھی کیا دینے لگے گواہی دینے لگے کہ عاشق رسول کیا تو آج ہم کیسے عاشق رسول ہیں یہ آخری بس یہ سین میں رکھ لیں عشق رسول اور محبت یہ ہوتی ہے کہ حضور سے ہر حوالے سے پیار ہو آج ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ حضور اتنے اعلیٰ ہیں تو کم از کم ہمارا دل کہنے لگے کہ اب میں حضور سے ہی پیار کروں کیسا حضور سے پیار ہوگا جب کوئی نیا بندہ آتا ہے ہمارے سامنے کہتا ہے حضور کے اندر یہ نہیں تھا ہم مان لیتے اس کو کہہ نہیں دیتے ارے بات تو اپنی بات اپنی جیب میں ڈال ایسی بات کی ضرورت نہیں جو حضور کی شان کو گھٹائے میں تو بس وہ بات سنوں گا جس سے حضور کی شان کی خوشبو نظر آئے اور ہم کیسے ہیں جب بھی کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے حضور کی شان کے متعلق اور چھٹو جی مولوی صاحب کیڑی حدیث مار کیوں نہیں گئے اس کملی والے آقا کی بات کا انکار کرتے ہوئے چودھری بندہ بیان کرے چودھری بندے کا حکم آ جائے سارے گاؤں والے دوڑ پڑتے ہیں چودھری نے کہا ہے قربان جائے وہ زبان وہاں یملک عن الہوا ان هو
کو شان ہے کہ وہ کچھ نہیں بولتے، جو اللہ کہتا ہے وہی بولتے ہیں۔ جس کملی والے آقا کے زبان سے اتنی چیزیں نکلے اور مبارک زبان سے یہ حدیثیں نکلی، نمازوں کے متعلق، قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں حضور نے بیان کی، اور ہم چھٹ میں کہہ دیتے ہیں جڑی مولوی ہے جو مولویوں کا اختلاف۔ یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جس کی مبارک ہونٹوں سے نکلے ہوئے باتوں کو نہیں ماننے؟ یہ کون سا پیار ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کام کریں یا نہ کریں، محفل منائیں یا نہ منائیں؟ حضور کو یہ تھا یا نہیں تھا؟ حضور کی یہ شان تھی یا نہیں تھی؟ مر کیوں نہیں گئے؟ ہماری ٹانگیں ٹوٹ نہیں کی کہ ہم دوگانوں کے پاس جا کر حضور کے متعلق باتیں کریں؟ اگر پوچھنا ہے تو حسان بن ثابت سے پوچھیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ احسن من کلم ترکت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء کأنک خلقت کما تشاء۔ امام حسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور وہ ہیں اللہ نے آپ جیسا خوبصورت نہ پیدا کیا، نہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک پیدا کیا۔ کیوں نہیں ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے جو حضور کی شانیں بیان کریں؟ چھٹ میں کوئی جو ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں جی یہ حدیث نہیں ہے، فلانی یہ نہیں ہے، فلانی۔ یہ آج ماحول بن چکا ہے۔ میلاد کا مقصد صرف یہ ہے حضور سے سچا پیار کے ساتھ حضور کی بات پر بھی عمل کریں، حضور کے کردار پر چلیں، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلیں، تب جا کے عاشق رسول بنیں گے، تب جا کے کملی والے آقا ہم سے ہاتھ بھی ملائیں گے، شفاعت کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سچا پکا محفل میلاد کا صدقہ ہمیں عاشق رسول بنائے، ماں باپ کا فرما بردار، آمین بجاہ